میرے دوستو، آج کی رات شب برات کی رات ہے۔ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اتنی عظیم رات ہے میرے دوستو۔ اس رات کو ہمیں عبادت میں گزارنا چاہیے۔ تو آج میں آپ کو ایک عمل بتلاتا ہوں، اس رات کو ہو سکے اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے تو یہ عمل آپ ضرور کر لیں۔ اور یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تھا، اور فرمایا تھا میرے چچا اگر ہو سکے تو یہ آپ روزانہ پڑھ لیا کریں، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک مرتبہ کر لیا کریں، اگر ایسا نہ کر سکیں تو ایک مہینے میں آپ ایسا کر لیں، اگر ایسے نہ ہو تو میرے چچا زندگی میں تو یہ عمل ضرور کر لینا۔ تو وہ عمل کون سا ہے وہ ذرا غور سے سن لیں۔ وہ عمل ہے صلاۃ التسبیح والا میرے دوستو۔ تو صلاۃ التسبیح کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا کیا میں تمہیں تحفہ نہ دوں، کیا میں تمہیں ہدیہ نہ دوں، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جو اتنی عظیم اور قیمتی چیز ہے، اتنا پیارا عمل ہے، اتنی پیاری نماز ہے جسے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم نماز ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ آپ کے وہ گناہ جو آپ نے چھپ کر کیے ہوں اللہ ان کو بھی معاف کر دیں گے، آپ کے وہ گناہ جو آپ نے اعلانیہ طور پہ کیے ہوں اللہ ان کو بھی معاف کر دیں گے، آپ کے وہ گناہ جو آپ نے پہلے سے کیے ہوں اللہ ان کو بھی معاف کر دیں گے، وہ گناہ جو آپ سے بعد میں سرزد ہوں اللہ ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ اتنی عظیم تسبیح ہے میرے دوستو صلاۃ التسبیح۔ تو صلاۃ التسبیح کو آپ ضرور آج کی رات پڑھیں، بلکہ زندگی میں اس کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ اور پڑھنی کیسے ہے، اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ یاد رکھیں صلاۃ التسبیح کی نماز نہیں ہے، یعنی جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح کو نہیں پڑھنا چاہیے، انفرادی طور پہ پڑھنا چاہیے۔ نفلی نماز کی جماعت نہیں کروائی جاتی۔ تو جن علاقوں کے اندر صلاۃ التسبیح کو جماعت کروا کے پڑھا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، انفرادی طور پہ آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ تو وہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے وہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سن لیں۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 4 رکعت نماز کی نیت باندھنی ہے، نفل نماز کی، اور نیت صلاۃ التسبیح کی کرنی ہے۔ تو پہلی رکعت کے اندر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنے ہیں، تو سبحانک اللہ پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو یعنی تیسرے کلمے کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ سورۃ فاتحہ سورت ملانی ہے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ آپ نے پھر یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو اب یہ کتنا ہو گیا 25 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، تو 10 مرتبہ رکوع میں پڑھنا ہے، 35 مرتبہ ہو گیا۔ پھر جب آپ نے رکوع سے کھڑے ہونا ہے 10 مرتبہ وہاں پڑھنا ہے، 45 مرتبہ ہو گیا۔ پھر آپ نے جب سجدے میں جانا ہے تو پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 55 مرتبہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب آپ نے پہلے سجدے سے اٹھنا ہے تو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے بیٹھے ہوئے 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، 65 مرتبہ ہو گیا۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں پڑھنا ہے، تو اس طرح یہ 75 مرتبہ ہو گیا۔ تو ہر رکعت کے اندر ان کلمات کو آپ نے 75 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس طرح پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں، 4 رکعتیں مکمل کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو یہ عمل، یہ تسبیح اتنا عظیم عمل ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تھا۔ تو شب برات کی رات بڑی فضیلت کی رات ہے، تو شب برات والی رات کو اس عمل کو آپ ضرور کریں۔ یہ اتنی عظیم رات ہے میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں ان کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر بلکہ ان سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی اس رات کو مغفرت فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگاتے ہیں، ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو میرے سامنے اپنی حاجت رکھے میں اس کی حاجت کو پورا کروں، ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو اپنی ضرورت میرے سامنے رکھے میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ اس رات کو لسٹیں بنائی جاتی ہیں میرے دوستو، اگلے سال کس نے مرنا ہے، کس نے دنیا
دنیا میں آنا ہے. تو میرے دوستو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی لسٹیں تیار کر کے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں اس رات کو. ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ آنے والے سال ہمارا نام زندہ لوگوں کی لسٹ میں ہے یا مردہ لوگوں کی لسٹ میں ہے. تو اس اعتبار سے آپ اس رات کو عبادت میں گزاریں، اللہ کی یاد میں گزاریں، تہجد کے وقت اٹھیں، اللہ کی عبادت کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کا نام اپنے فرما بردار بندوں کی لسٹ میں شامل فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.